اولو العلم اہل علم نے دی. آپ یہ نہ کہیں کہیں یہ گواہی میں زیادتی کر گئے ہوں، کہیں کسی کی توہین ہو جائے. نہیں، قائماً بالقسط، یا قائماً پیچھے تینوں سے حال واقع ہو سکتا ہے ایک قول کے مطابق، تو مانا ہوگا قائماً بالقسط. اللہ نے جو توحید کی گواہی دی یہ قائماً بالقسط، انصاف پہ قائم رہ کر دی ہے. فرشتوں نے توحید کی بات کی ہے، انصاف پہ قائم رہ کے کی ہے، دی ہے گواہی. اور اہل علم بھی جو توحید کی گواہی دے رہے ہیں تو قائماً بالقسط. یہی وہ انصاف ہے جس پہ کھڑے ہو کے وہ گواہی دے رہے ہیں. کیونکہ دنیا والوں سب سے بڑا ظلم شرک ہے. کیا ہے؟ تو اس کے مقابلے میں سب سے بڑا انصاف توحید ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو اس کے مقابلے میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے. کیا ہے؟ توحید ہے. مجھے یہاں واقعہ اپنا یاد آ جاتا ہے، بطور لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے قریب آتے ہیں، شعبان کے چندوں کے لیے لوگ پھرنے لگ جاتے ہیں. ہر مسجد میں چندہ، کارخانے والوں کے پاس چندہ، دکانداروں کے پاس چندوں والے کی لائن لگی ہوتی ہے. ہمارے ہری پور میں ماچس کی ایک فیکٹری تھی. تو ماچس کی بہت بڑی فیکٹری تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے ٹائم لیا، بیان کیا. میں گیا. جو فیکٹری کا مالک تھا، ہم اس کے پاس بیٹھے، کافی طویل گفتگو. مجھے اس وقت بڑی خوشی بھی بندیاں والوں کو. کہنے لگا جب بھی میرے پاس چندے والے آتے ہیں میں تعاون کرتا ہوں، لیکن میں کچھ سوالات کرنے کے بعد تعاون کرتا ہوں. میں نے کہا سوال کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں سوال بندے کو دیکھتا ہوں، تو ایک بندہ آیا چندے کے لیے، پگڑی بھی ماشاءاللہ کافی اور صحیح لحیم شہیم تھا. میں نے کہا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ چوری. کوئی آتا ہے قتل، کوئی آتا ہے شراب، کوئی آتا ہے. بس میں ان سے کہتا ہوں معذرت، نکلتے تم دین کی خدمت کیا کرو. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک پٹھانوں کے علاقے کا طالب علم آیا، مجھے کہتا ہے حاجی صاحب مدرسے کے لیے کوئی تعاون کی اپیل کرتا ہوں، آپ آئیں دیں کچھ. میں نے کہا میں تو سوال کرتا ہوں. تو وہ مجھے کہتا ہے کیا سوال ہے؟ میں نے کہا بھائی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ وہ مجھے کہتا ہے چندہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ میں نے اس سے کہا بھائی چھوٹا بچہ پھٹا لگا، رسید ہاتھ میں. میں نے کہا چھوڑ باتیں، یہ بتا میرے سوال کا جواب ہے. کہتا ہے چندہ پاس رکھ، میرے سوال کا جواب تو یہ تیرے ہی سوال کا میں دوں. میں نے کہا اگر تو نے دونوں کا جواب دے دیا میں تیری مرضی سے تجھے تعاون کروں گا تیرے ساتھ. پتہ ہے وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کی توحید. کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا کہ میرا حلال کا مال اسی کام پہ لگنا چاہیے، ادھر لگنا چاہیے. صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ بس میں لوگ جا رہے تھے تو ایک بندہ چڑھ گیا چندے کے لیے، ماشاءاللہ کافی پلا ہوا جسم تھا، تو پیٹ پہ یوں ہاتھ رکھ کے کہتا ہے سارے حضرات اللہ کی رضا کے لیے دارالعلوم بطن العلوم کے لیے چندہ دیں. پیٹ کے اوپر ہاتھ مار رہا ہے. اب بطن العلوم ہاتھ رکھا ہوا پیٹ پہ، آہستہ آہستہ پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہے اور دے دیں. میرے دوستو مال بھی لگاؤ تو توحید کی سربلندی کے لیے لگاؤ. مشرک لگا ہے شرک پھیلانے کے لیے مال لگا رہا ہے، اپنے غیر اللہ کی محبت میں مال لگا رہا ہے. اور موحد بندہ، موحد کی شان یہ ہے. قرآن ابھی میں نے دوپہر کے بیان میں کہا موحد کی شان قرآن بیان کرتا ہے
کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ میرا مومن بندہ میری محبت میں مال کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو کھلانے کے بعد یہ نہیں کہتا میرا شکریہ ادا کرو، بلکہ کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، میں نے مال کھلایا ہے لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کی رضا کے لیے؟ توحیدیوں کس کی رضا کے لیے؟ تو لوجہ اللہ کا دوسرا معنی، ایک معنی لرضا اللہ اور دوسرا معنی لوجہ اللہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں۔ تو اب اللہ اپنے مومن محب موحد بندے کی بات کرتے ہیں کہ میری محبت میں مال لگاتا ہے، اور مال لگا کے کیا کہتا ہے میں تم سے شکریہ بدلے کا طلبگار نہیں ہوں، میں نے تو مال اس کی رضا اور محبت میں لگایا ہے جس کو میں نے دیکھا نہیں، اسی کے چہرے کی دیدار کے لیے مال خرچ کر رہا ہوں۔ لوجہ اللہ کہ اس کے چہرے کا دیدار۔ لگاؤ لگاؤ نعرہ تکبیر، ہماری تو دعوت یہ ہے میرے دوستوں، ہم تو کہتے ہیں وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار